السلام علیکم، خوش آمدید میرے چینل پر۔ آج میں آپ کو غصے پہ قابو کرنے کی ایک ایسی کہانی بتاؤں گی جس سے شاید آپ بھی اپنا غصہ قابو رکھ سکیں۔ ایک چھوٹا بچہ تھا جس کے مزاج میں تیزی اور زبان میں تلخی تھی۔ وہ بات بات پر آپے سے باہر ہو جاتا اور وہ کچھ کہہ دیتا جو اسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ والدین پریشان تھے، سمجھانے کی ہر کوشش ناکام ہو چکی تھی۔ ایک دن اس کے والد نے اسے کیلوں سے بھرا ایک تھیلا دیا اور کہا، بیٹا آج اسے جب بھی تمہارے اندر غصے کی آگ بھڑکے باہر جاؤ اور اس لکڑی کی دیوار میں ایک کیل ٹھوک دو۔ پہلے ہی دن دیوار پر 37 زخم کیلیں لگ چکے تھے، مطلب 37 کیلیں وہ بچہ لگا چکا تھا۔ بچہ تھک گیا، اسے احساس ہوا کہ غصہ کرنا تو آسان ہے مگر کیل ٹھونکنے کی مشقت بہت مشکل ہے۔ تبدیلی اب کیا رنگ لے کر آئی اس میں؟ وقت گزرا، بچہ اپنا غصے پر قابو پانا سیکھ گیا۔ اب والد نے اگلا سبق دیا، جس دن تم پورے دن میں ایک بار بھی غصہ نہ کرو اس دن دیوار سے ایک کیل نکال دینا۔ مہینوں گزر گئے اور آخر کار وہ دن آیا جب دیوار صاف ہو گئی۔ بچہ خوشی خوشی اپنے والد کو دکھانے لایا۔ والد نے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر نرمی سے کہا، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں بھی دیکھا۔ انہوں نے کہا، بیٹا تم نے بہت اچھا کیا، تم جیت گئے، لیکن ذرا ان سوراخوں کو تو دیکھو، کیا یہ دیوار اب ویسی ہے خوبصورت ہے جیسی پہلے تھی؟ بیٹے نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ والد نے بات جاری رکھی، جب تم غصے میں کسی کو کڑوا بولتے ہو تو اس کے دل پر بالکل ایسے ہی سوراخ ہو جاتا ہے۔ تم خنجر نکال کر معذرت تو کر سکتے ہو لیکن وہ زخم وہیں رہتا ہے۔ یاد رکھنا بیٹا، زبان کا زخم جسم کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ غصہ ایک عارضی جنون ہے لیکن اس کے دیے گئے دکھ دھیمے ہوتے ہیں۔ الفاظ بولنے سے پہلے سوچیں، کیونکہ معافی مانگ لینا سوراخ تو نہیں بھر سکتا نا۔ یہ کہانی ہمیں بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ ہم غصے میں نہ جانے کیا کچھ بول دیتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ کر لیتے ہیں اور بعد میں پچھتاوے کے سوا ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، اور بعد میں ہمیں وہ وقت نہیں آتا ہمارے ہاتھ میں جس وقت ہم نے وہ سب کچھ کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں ایک ایسا سبق دیتی ہے کہ ہم غصہ نہ کریں اور اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور کنٹرول رکھیں۔ غصہ کرتے وقت ہم پتہ نہیں کیا کیا نہ جانے کس کس طرح کی باتیں بول دیتے ہیں۔ ہمیں نہ ہی غصہ کرنا چاہیے نہ ہی کسی کو برا بھلا بولنا چاہیے، کیونکہ ہم اتنے پرفیکٹ نہیں ہیں جتنا ہم دوسروں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم خود بھی تو نہیں ہیں نا، تو ہمیں دوسروں کو بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ غلطیاں سبھی سے ہوتی ہیں۔ اگر ہم اپنے غصے پہ قابو رکھیں گے تو ہماری زندگی زیادہ آسان ہو جائے گی۔ میں بھی کبھی کبھی بہت زیادہ غصہ کرتی ہوں اور بعد میں بہت زیادہ پچھتاتی ہوں، اور مجھے تو اس قدر غصہ آ جاتا ہے کہ بس میں ادھر ادھر سب چیزیں کر دوں، مطلب اپنی زندگی کا ہی خاتمہ کر دوں، اس حد تک غصہ آتا ہے۔ پھر ایک دم سوچتی ہوں کہ اللہ پاک نے اتنی خوبصورت زندگی دی ہے، یہ زندگی کیا کبھی دوبارہ ملے گی ہمیں؟ ہم جب ایک دفعہ چلے جائیں گے تو دوبارہ ہمارے ہاتھ میں یہ زندگی کبھی نہیں آئے گی۔ اور جن لوگوں کو ہم اتنا برا بھلا بول رہے ہوتے ہیں انہیں ہم کیوں بول رہے ہیں؟ آخر ہم بھی کوئی فرشتے نہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہمیں دوسروں کے بارے میں بھی اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے۔ کب تک ہم ایسے دوسروں کو برا بھلا بولتے رہیں گے؟ کیا رائے ہے آپ کی اس بارے میں؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ یہ کہانی جو آج میں نے آپ کو سنائی، اس نے آپ کو کیا سبق دیا مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی کہانی کے لیے بھی انتظار کریے گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔